15 رمضان المبارک جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے، میرے آقا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات ہوگی۔ آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے۔ اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے، اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے، کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا، لیکن اب جو آپ نے دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار ہیں، آپ جو فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، آپ مرتبہ دیکھیں کہ امام حسن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام نہیں بتایا۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔